وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں مودی سرکار کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دلی سے ممبئی تک، بنگال سے گجرات تک، بھارت یہ شکست نہیں بھول سکے گا۔ ہری پور میں طالب علموں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، ملک معاشی طور پر آگے بڑھے گا، یہ جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے ہوگا۔ چاروں صوبے ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران جو جنگ لڑی گئی کہ جس سے کہ مودی سرکار ہے اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں۔ مودی سرکار، افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکہ حاصل کیا، وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں، مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر۔ سڈنی حملے میں ملوث ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی نژاد دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ چند روز قبل دہشت گرد ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر بھی کیا تھا۔ برطانوی اخبار کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکار ملک بدر کیے تھے۔ آسٹریلیا سے نکالے گئے بھارتی ایجنٹ آسٹریلیا میں مقیم بھارتیوں کی پروفائلنگ میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کے تمام شواہد موجود ہیں۔ تحقیقات میں جو شواہد ملے اس پر معاملے نے آگے بڑھنا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں۔ 9 مئی جیسے واقعات اور بغاوت کروانے میں فیض حمید شامل رہے۔ دیکھتے ہیں تحقیقات میں چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات قانون کے مطابق ہونی ہے۔ جیل مینول میں ملاقات سے متعلق بڑا واضح ہے کہ سیاسی بات نہیں کرنی۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ دیکھنے میں نظر آیا اور اس حوالے سے شواہد بھی موجود ہیں کہ جنرل فیض پولیٹیکل ایڈوائزر رہے عمران نیازی کے ریٹائرمنٹ کے بعد، حالانکہ ان پہ ممانعت تھی کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، مگر وہ لیتے رہے اور ایجیٹیشن میں 9 مئی میں ملک کے اندر بغاوت کرانے میں سازشوں میں وہ شریک رہے۔ ملاقات قانون کے مطابق ہونی ہے۔ قانون میں جیل مینول میں ملاقات کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی۔ ملاقات ہوتی ہے قیدی کی ویل بینگ پتہ کرنے کے لیے، لیگل معاملات ڈسکس کرنے کے لیے، ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اداروں کو گالیاں دینے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات اس لیے کروائی تھی کہ ان کی وائلیشن نہیں تھی، انہوں نے بھی وائلیشن کی، اب ان پہ بھی کاٹا لگ گیا۔ تو جو وائلیشن کرے گا ملاقات قانون کے مطابق ہونی، کسی کی ضد پہ نہیں ہوگی۔ موجودہ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کی ملاقات بھی، تو آپ کی نظر میں کیا بشریٰ بی بی غیر سیاسی تھی؟ یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں کیونکہ ان کی بہت لڑائی ہے علیمہ بی بی کی، بشریٰ بی بی کی۔ میں ایسی پالیٹکس میں ڈلتا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو شوق پورا کر لے۔ وفاق اور صوبے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ ہے، اس سے زیادہ ہم رکھنا نہیں چاہتے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، احتجاج یا مذاکرات کے حوالے سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو فیصلہ کریں گے، پارٹی اسے من و عن تسلیم کرے گی۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل کس مینڈیٹ سے بات کریں گے؟ وہ تو تحریک انصاف چھوڑ کر آئی پی پی میں چلے گئے تھے۔ سوچ فہمی ہے حکومت کی، جو ہم میس موبلائزیشن کر رہے ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں موبلائزیشن ہے یا ہم انٹریکشن کر رہے ہیں اپنی عوام سے، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، ورکر سے، ووٹر سے، کہ ہم نے تمام چیزیں آن ریکارڈ لے آئے ہیں۔ ہم نے سی ایم پنجاب کو خط لکھا، ہم نے پی ایم کو فون پہ کہا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، اس نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو متعدد بار کالز کی ملاقات کے حوالے سے، سی ایم خیبر پختونخوا نے، اس کا جواب نہیں ملا۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اس کے حکم نامے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا،
ہم دوبارہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے, وہ ڈیٹ ہماری نہیں لگائی جا رہی. ہم نے ایک علامتی دھرنا بھی وہاں پہ 18 گھنٹے کا سی ایم خیبر پختونخوا نے along with کیبنٹ ممبرز اور پارلیمنٹیرینز ورکر نے دیا. یہ تمام چیزیں ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے اور یہ سارا مقدمہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی, پی ایم جواب نہیں دے رہا, عدالت میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. اب جو عوام فیصلہ کرے گی اس کو منو ان تسلیم کیا جائے گا. جو یہاں پہ جذبات ہیں, جو یہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں, جو ڈیمانڈز ورکر کی طرف سے کیے جاتے ہیں, وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, یہ تحریک کی تیاری ہے. جو بھی اچکزئی صاحب جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, وہ تحریک کا اعلان کریں گے یا کوئی تاریخ کا اعلان کریں گے, اسلام آباد آنے کا یا لانگ مارچ کا, یا جو بھی وہ پلان دیں گے. آپ دیکھیں گے خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ سہیل آفرین صاحب کی قیادت جنوری میں آنے کا اندیا دیا ہے. پارٹی اس حوالے سے کیا تیاری کر رہی ہے؟ پارٹی اس حوالے سے ان لوپ ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی صاحبزادوں کا انٹرویو آپ نے کور بھی کیا ہوگا اور اس پہ بات بھی صبح سے ہو رہی ہے. انہوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا عندیہ بھی دیا ہے اور ویزا بھی اپلائی کیا ہے. اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کا بنیادی حق ہے وہ اپنے والد عمران خان صاحب سے ملے اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ کڑی ہوگی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. مال بردار گاڑیوں کی 10 روزہ ہڑتال کے خاتمے کے بعد کاروباری اور تجارتی پہیہ چل پڑا. حکومت نے مظاہرین کو ٹرانسپورٹرز پر درج FIR اور بھاری جرمانے ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وفاقی پنجاب اور سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹر سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. مذاکرات کی کامیابی کے بعد صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر اور ترجمان سندھ حکومت اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے ٹرک اڈے پر مظاہرین سے خطاب کیا. اس دوران اعلان کیا گیا کہ ڈرائیورز کو HTV لائسنس کے اجرا کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی. 10 ویلر گاڑیوں کو 45 ٹن وزن لے جانے کی اجازت ہوگی. ناردرن بائی پاس پر ٹرانسپورٹرز کو ٹرک اڈے کے لیے 350 ایکڑ زمین فراہم کی جائے گی. پنجاب میں ٹرک ڈرائیورز کے لیے ریسٹ ایریا بنایا جائے گا. پنجاب میں ایک آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کے اندر جو پنجاب حکومت سے غلطی ہوئی, میں اس کا آج اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو آپ لوگ جن کے ساتھ مشاورت کرنی تھی, آپ لوگوں کو ہم نے اس مشاورت میں نہیں ڈالا, جس کی وجہ سے ایک ایسا نظام بن گیا شاید جس کے اندر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. جب ہم لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھے تو وہاں پر سب سے پہلے بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک ہی غلطی کی 6 محکمے جو ہیں وہ جرمانے کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. آج میں اس بات کو, اس یقین کو دہراتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جو فیصلے کیے جائیں گے وہ آپ کی مشاورت کے ساتھ, آپ کو آن بورڈ لینے کے بعد کیے جائیں گے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنما ملک شہزاد ایوان نے کہا کہ احتجاج کے دوران پرامن رہے, لیکن اگر وعدوں پر عمل نہ ہوا تو پھر سڑکوں پر آئیں گے. جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا, جو ہماری ان سے ڈیمانڈ تھی, پنجاب حکومت سے, سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے, سارے کے سارے مطالبات جو ہیں حکومت نے آپ کے تسلیم کیے ہیں. مذاکرات کی کامیابی کے بعد شہر بھر سے ہیوی گاڑیاں اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہونا شروع ہو گئیں. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے سٹیزن سروسز ڈیزائن لیب کے قیام کا اعلان کیا ہے. بین الاقوامی جریدے کے انٹرویو میں کہا, پاکستان میں ڈیجیٹل دھارے کی وسعت اور مصنوعی ذہانت کا فروغ قومی ترجیحات ہیں. بین الاقوامی جریدے نے پاکستان کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کی افادیت کا اعتراف کیا ہے. میٹ دا ویمن ان گو ٹیک 2025 سیریز میں وفاقی وزیر برائے IT شہزاد فاطمہ خواجہ کی قیادت کو سراہا گیا. حکومت کی ڈیجیٹل پالیسی سازی میں پسماندہ طبقات کی براہ راست شمولیت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا. پاکستان میں صارفین کے اعتماد میں سال بہ سال نمایاں بہتری آ رہی ہے, مگر مہنگائی اور بے روزگاری بدستور بڑا چیلنج ہے. گیلپ پاکستان اور DNP پاکستان کے تازہ سروے کے مطابق پاکستان کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس 86.4 پر پہنچ گیا ہے, جو پچھلے سال اسی مدت میں 72.9 تھا. تقریباً 62% افراد کا کہنا ہے اگلے 6 ماہ میں گھریلو مالی حالت بہتر یا کم از کم برقرار رہنے کی توقع ہے. دوسری جانب مہنگائی عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. سروے میں 84.3% افراد نے کہا روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. قیمتوں سے متعلق نیٹ انڈیکیٹر 32.8 رہا, جو عوامی دباؤ اور پالیسی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے.
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اوورسیز پاکستانیز میں FIA نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال میں اب تک غیر قانونی طور پر بیرون ممالک جانے کی کوشش کرنے والے 51,000 پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے 24,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا، جبکہ دبئی سے 6,000 اور آذربائیجان سے انہی الزامات پر 2,500 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اعزاز سید کی رپورٹ۔ رواں سال اب تک 51,000 افراد کو مختلف وجوہات کی بنا پر آف لوڈ کیا گیا۔ امسال سعودی عرب سے 24,000، دبئی سے 6,000 اور آذربائیجان سے 2,500 پاکستانی بھیک مانگنے کے جرم میں واپس بھیجے گئے۔ مجموعی طور پر سعودی عرب نے اب تک 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث ڈیپورٹ کیا ہے۔ یہ انکشافات کیے DG FIA رفت مختار راجہ نے قائمہ کمیٹی اوورسیز کے اجلاس میں بریفنگ کے دوران۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متعدد افراد عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے پاس یورپ جانے سے متعلق دستاویزی ثبوت بھی موجود تھے۔ DG FIA کے مطابق اس سال 24,000 افراد کمبوڈیا گئے، جن میں سے 12,000 تاحال واپس نہیں آئے، جبکہ سیاحتی ویزے پر برما جانے والے 4,000 افراد میں سے 2,500 واپس نہیں لوٹے۔ آف لوڈنگ سے متعلق اقدامات سے پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے بہتر ہو کر 92 ہو گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، جبکہ رواں سال یہ تعداد کم ہو کر 4,000 رہنے کا امکان ہے۔ DG FIA نے ایک جعلی فٹ بال کلب کا بھی انکشاف کیا، جس نے ایک فٹ بال ٹیم کو جاپان بھجوا دیا۔ اس میں ایک معذور شخص بھی شامل تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا یہی کلب 2022 میں بھی ٹیم جاپان بھیج چکا ہے۔ بدعنوانی میں ملوث 180 FIA اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال مجموعی طور پر 85 لاکھ افراد بیرون ملک گئے اور 226 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ڈائریکٹر FIA لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے کہا ہے کہ رواں سال 1,10,00,000 افراد نے بیرون ملک سفر کیا۔ ان میں سے 6% ایسے تھے جنہیں امیگریشن کے دوران روکا گیا۔ ان میں سے 15,000 افراد کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر روکا گیا، باقی افراد کو باقاعدہ ورکنگ کی بنیاد پر آف لوڈ کیا گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، ہم نے کچھ ایسے گینگ بھی پکڑے جنہوں نے سوشل میڈیا مہم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں سے FIA کے نام پر پیسے لیے۔ یہ ان افراد کو بھی پھنسا رہے تھے جو میرٹ پر باہر جا سکتے تھے۔ ہمارے تقریباً اس سال اس ملک میں تقریباً 11 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے باہر ٹریول کیا پاکستان کے تمام تر ایئرپورٹ سے، اور لیس دین یہ 0.6% ہے جس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کو جانے سے روکا گیا کیونکہ ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے۔ اس میں بھی کیٹیگری ہے، بعض لوگ NOC نہیں ہوتی۔ 15,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی بیسکلی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کہ سردیوں کے سیزن میں امیگریشن کا پروسیس ہو گیا لیکن فلائٹ نہیں ہوئی یا ہمیں کچھ ایسا ایئر اسپیس کے پرابلم ہوئے۔ باقی جو ماندہ لوگ ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو آف لوڈ کرنے کے لیے صرف کوئی ہیومن ایلیمنٹ کیا سطحیوں پہ بیس نہیں ہوتا، پیچھے پوری ایک ورکنگ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک رسک اسیسمنٹ یونٹ ہے جو کہ پراپر طور پہ پروفائلنگ کرتا ہے ہمارے اس ان پٹ کے ذریعے جو ہمارا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ایسے ٹریول جو مافیا ہوتے ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں، جو ہیومن اسمگلرز ہوتے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کی بیس کرتا ہے، اور جو لوگ باہر کے ممالک سے ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کے جو انکشافات ہوتے ہیں ان پہ بیس کرتے ہوئے رسک پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ اب تک 5 ایسے رسک پروفائلنگ کے میجر ڈاکومنٹس جو ہیں FIA ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پبلش کر چکے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 4 ڈائریکٹرز نے استعفے دے دیے۔ استعفے دینے والوں میں ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد شعیب ریاض، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آسمہ مجید شامل ہیں۔ چاروں افسران کا NCCIA سے استعفیٰ 20 نومبر سے منظور کیا گیا۔ سعد الرحمان عرف ٹکی بھائی نے NCCIA کے افسر سرفراز چودھری پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ پاکستان نیوی کی آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں لانچ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی غازی ہینگور کلاس کی 4تھی آبدوز ہے جو چین میں تیار کی گئی ہے۔ غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تعمیر 4 ہینگور آبدوزوں سی ٹرائلز کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہینگور کلاس آبدوزوں کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت 4 ہینگور آبدوزیں چین اور 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ ہینگور کلاس آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ لاہور کے نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں 34ویں سنوکر چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ چیمپئن شپ میں 384 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ پنجاب سنوکر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر MB غوری کا کہنا ہے کہ سنوکر چیمپئن شپ کے ذریعے
8 کھلاڑی منتخب کیے جائیں گے جو جنوری میں نیشنل چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے ریکارڈ پرائز منی کا اعلان کر دیا ہے۔ 2026 فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم تقسیم ہوگی۔ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 44 کروڑ ڈالرز کی انعامی رقم تقسیم کی گئی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی فاتح ٹیم کو 5 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم دی جائے گی۔ رنرز اپ ٹیم کو 30 کروڑ 30 لاکھ، تیسرے نمبر کی ٹیم کو 2 کروڑ 90 لاکھ، جبکہ چوتھے نمبر پر رہنے والی ٹیم کو 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ فیفا نے قطر ورلڈ کپ کے مقابلے میں انعامی رقم میں تقریباً 21 کروڑ ڈالرز کا اضافہ کیا ہے۔ اگلے برس امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے ورلڈ کپ میں 5ویں سے 8ویں پوزیشن کی ٹیم کو 1 کروڑ 90 لاکھ، 9ویں سے 16ویں نمبر کی ٹیم کو 1.5 کروڑ، 17ویں سے 32ویں پوزیشن کی ٹیم کو 1 کروڑ 10 لاکھ، 33ویں سے 48ویں نمبر کی ٹیم کو 90 لاکھ ڈالرز انعام دیا جائے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ہر ٹیم کو فیفا تیاریوں کے لیے اضافی 15 لاکھ ڈالرز بھی دے گا۔ ٹرمپ کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز نے ٹرمپ کو شرابیوں جیسی شخصیت قرار دے دیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس کو سازشی نظریات رکھنے والا اور ایلان مسک کو بک بک کرنے والی بطخ کہہ دیا۔ سوزی وائلز کی امریکی میگزین کو دیے گئے انٹرویو سے تہلکہ سمجھ گیا ہے۔ سوزی وائلز نے کہا وہ جانتی ہیں کہ ٹرمپ شراب نہیں پیتے، لیکن ان کی شخصیت شرابیوں جیسی ہے۔ صدر ٹرمپ ماضی میں سوزی کو طاقتور ترین شخصیت قرار دے چکے ہیں اور اس انٹرویو کے بعد بھی انہوں نے سوزی کا دفاع کیا ہے اور ان کے کام کی تعریف کی ہے۔ سوزی وائلز کا کہنا ہے کہ میڈیا نے ان کے بعض الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا۔ روسی صدر پوتن نے یورپی رہنماؤں کو خنزیر قرار دے دیا۔ کہا یہ یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تمام تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ روسی جرنیلوں کی تقریب سے خطاب میں پوتن کا کہنا تھا کہ سب کو توقع تھی کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہا اگر مخالف فریق اور اس کے سرپرست مجوزہ امریکی امن منصوبے پر سنجیدہ نہ ہوئے تو روس اپنی تاریخی سرزمین کی آزادی طاقت سے حاصل کر لے گا۔